مبشر سعید کا سوال ہے کہ آپ نے بتایا تھا کہ مسلم سائنٹسٹ کی ہسٹری بھی آپ نے پڑھی ہے، وہ بھی اتنے بڑے مسلم نہیں تھے، اور آج بھی جو سائنٹسٹ ہیں وہ موسٹلی ایتھیسٹ ہیں، تو کیسے ہم اس چیز کو میک شور کریں گے کہ ہمارے بچے بھی سائنٹسٹ بنیں، وہ بلیور آف غیب بھی رہیں؟ یہ کوگنیٹو ڈسوننس نہیں ہوگا کیا؟ ہوگا اور ہو بھی رہا ہے۔ اگر سائنس کی سیلیبریشن قرآن کی سیلیبریشن سے زیادہ ہوگی نا گھر پہ، پہلے 12 سال سے پہلے، تو ایون بعد میں بھی اگر شروع لیکن وہاں سے کر دیا آپ نے، تو پھر اس نے ایسے ہی ڈسوننس کا ہی شکار ہونا ہے، ایسی کنفیوژن ہونی ہے کہ دو الگ الگ نظریے ٹکرا جائیں گے اس کے اندر، اور جو زیادہ تر لوگ کر رہے ہوں گے پھر وہ اسی کو صحیح مانے گا۔ ہم ہر جانور انسان سمیت جو ہرڈ کی ڈائریکشن ہوتی ہے، جو ہرڈ کی سپیڈ ہوتی ہے، وہ اسی ڈائریکشن پہ اسی سپیڈ پہ چلتا ہے۔ یہ کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو ہرڈ ہے نا، وہ اپنی نہ سپیڈ پکڑ سکا، نہ وہ ڈائریکشن واضح کرتا ہے۔ ڈائریکشن کہتے ہیں سوچ کو، ہرڈ کہتے ہیں زیادہ تر عوام کو۔ تو جو زیادہ تر لوگ کر رہے ہوتے ہیں بس وہی انسان کرتا ہے، بچہ بڑے ہو گئے وہی کرتا ہے جو زیادہ تر لوگ کر رہے ہیں۔ تو جو ڈائریکشن آف دا ہرڈ ہوتی ہے وہ مفکر سیٹ کرتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ کیا چیز کس طرح کا رخ کریں گے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ اگر ہم نے شروع سے قرآن کو سیلیبریٹ کیا کہ ایسی کتاب ہے جس میں سے جتنی بھی سائنس کی ترقی ہونی ہے وہ یہاں سے، یہ اس کتاب میں سے آپ نے پہلے سے اس کو بتایا ہوا ہے کہ یہ دیکھو یہ والے معاملات بھی اللہ تعالیٰ نے کیسے کر کے بتائے ہیں، ابھی سائنس شاید پہنچ جائے وہاں تک۔ بیس آف دا قرآن شوڈ بی ویری ویری اسٹرانگ، اور اس کی جو اسکوپنگ ہے وہ اتنی اوپن رکھیں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ یہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ میرے ماں اور باپ کو بھی نہیں پتہ، اتنی بڑی چیز ہے یہ، اتنی لمٹ لیس نالج ہے اس کے اندر۔ تو جب اس طرح کے بیس بنے گی تو کسی بھی لیول کے اوپر جو ہے نا وہ بچہ وہ سائنس کو دیکھ کے انجوائے کرے گا، سیلیبریٹ کرے گا کہ میرے پاس اس سے بھی زیادہ بڑا ہتھیار پڑا ہوا ہے۔ اتنی ضروری چیز ہے یہ کہ میں آپ کو اتنی سی بات بتاؤں کہ میں خود اپنی مثال دے کے آپ کو بتاتا ہوں کہ جب مجھے کوئی ایسی حدیث ملتی ہے یا ایسا قرآن پاک کی آیت ملتی ہے جس میں اسپیشلی اللہ نے خود کہہ دیا کہ میری آیت میں سے ایک ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی کوئی چیز ہے جس کو جو ریگولر 5 حصے ہیں ہماری یا لاز ہیں فزکس اور یونیورس کے جو ظاہری امور ہیں اس سے اگینسٹ ہوتی ہے، یا اس کو وہ لاز اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب میرے سامنے ایسی حدیث یا آیت آتی ہے تو جو کہ ڈھونڈتے رہتا ہوں میں بھی اور میری ٹیم بھی اور میرے بچے بھی، ایوری باڈی ہیز ٹینڈنسی آف ایکسائٹمنٹ، تو وہ اس لیے تاکہ ہمارا نظریہ یہ بن چکا ہوا ہے، میرا بھی نظریہ یہ بن چکا ہوا ہے کہ قرآن پاک کی کوئی ایسی چیز میں دنیا کو کے سامنے لے کے جاؤں۔ اتنا بڑا دروازہ اللہ نے دے دیا کہ یہ کھلے گا تو اس کے دوسری طرف پتہ نہیں کیا کیا علوم چھپے ہوئے ہیں۔ بیکاز جیسے ذوالقرنین کی جرنی ہے، جب حضرت سلیمان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا اسی طرح کا، یا کسی بھی موقع پہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نبی جو بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے جو میرے اوپر آئی ہے، میرے کا کوئی کام نہیں اس میں سے، کیونکہ وہ اللہ کی ایسی نشانی ہے جو ظاہر ہو جاتی ہے۔ یا پھر کوئی ایسی ایسٹرونومیکل واقعات اللہ تعالیٰ جب بتاتے ہیں پھر کہتے ہیں میری نشانیوں میں سے ایک ہے۔ پھر معراج کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں اپنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں بتائیں، سورہ بنی اسرائیل میں جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ان کو رات ایک پہر میں اوپر لے گئے اور اس کو بڑی بڑی نشانیوں میں سے کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کروایا۔ تو جب پہلے سے اس طرح کی سائیکالوجی بن چکی ہوگی بچے کی تو سائنس بیچاری نے کیا کر لینا ہے ایسا؟ سائنس مجھے تو کئی دفعہ سائنسدانوں پہ رحم آنا شروع ہوتا ہے کہ وہ بیچارے بالکل عاری ہیں اس بات سے کہ ان کو پہنچا ہی نہیں وہ اتنا بڑا چشمہ جو ہے۔ تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس کی تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ جب پیرامڈز، گیزا کا پیرامڈ جب پوری طریقے سے اسٹڈی کرنا شروع کیا سائنسدانوں نے تو ان کو پتہ چلا کہ یہ اس چیز سے بنا ہوا ہے، اس پیمانے پہ بنا ہوا ہے، اتنی نشانیاں ہیں اس کے اندر کہ اگر ہم اس کو خالی جو نظر آ رہا ہے وہی پڑھ لیں تو ہمیں پتہ چلے کہ پوری کتاب ہے اور جو کھل کے بیان کر رہی ہے کہ کس کس طریقے سے یونیورس کے کنیکشن ہے اس کے اندر۔ اتنا زیادہ معجزاتی قسم کا یہ معاملہ ہے گیزا کا پیرامڈ، اور باقی کے پیرامڈز بھی، سارے کے سارے پیرامڈز کا اپنی ایسی جگہوں کے اوپر موجود ہونا ہی
مگر میں آپ کو مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ گیزا کے پیرامڈ کے بارے میں ایک جملہ بڑا مشہور ہے، کہاوت کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ اٹ از اسپیکنگ about the future. It's not a monument, it's a monument of the past which is speaking about the future. یہ ہر سائنسدان کہتا ہے کہ ہمارے پاس یہ ایسی قوت ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو ایکسپلین کر سکیں. ہمیں یہ پتہ ہے کہ بہت بڑی چیز ہے، اس کے اندر پتھروں کی تعداد، اس کے اندر ہر جو اس کی اینگل ہے، اس اینگل کے اوپر پتھروں کی تعداد، ٹوٹل نمبر آف اسٹونز آن دیٹ، دا پلیسمنٹ آف دا پیرامڈ، دا شافٹ ان سائڈ دا پیرامڈ، اور دا کائنڈ آف مٹیریل دیٹ واز یوز ان دا پیرامڈ. یہ ساری کی ساری چیزیں میں پیرامڈ کیوں بتا رہا ہوں کہ جیسے ہی ہمیں کوئی ایسا معجزہ ملتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اٹ از اے ویری ڈیپر سورس آف نالج جس کے تھرو ایکسائٹمنٹ بڑھتی ہے. سو ڈسوننس نہیں ہوگی مسلمان کو جب وہ سائنس میں جائے گا، اگر قرآن پاک کو پہلے سے ہی اس کی اسکوپنگ دی جائے، اس کو ایکسائٹمنٹ ہوگی. حدیث کے اندر کوئی ایسی حدیثیں جیسے کہ دا ارتھ اسٹینڈز آن دا ہوف آف دا آکس اینڈ دا فش، یہ حدیث پڑھ کے تو میں ایکسائٹ ہو جاتا ہوں کہ کتنا ہی کوئی بڑا مطلب پیس آف دا پزل اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں دے دیا. سو فلا اقسم بمواقع النجوم، جب آیت پڑھتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں ایکسائٹمنٹ سے مسلمان کہ کیا ہی کوئی بڑی بات ہے جو اللہ نے بھی کہہ دیا کہ اس سے بڑی کیا قسم ہونی، کہ تمہیں اگر پتہ چل جائے نا کہ کتنی بڑی قسم اللہ نے اٹھائی ہے. خود کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیت میں. تو اس طرح سینکڑوں نشانی اللہ تعالیٰ نے سائنس کی، سینکڑوں، کیا پتہ ہزاروں ہی ہوں، جو کہ ہماری اس وقت کی جو آنکھ ہے نا وہ تو دیکھ بھی تو نہیں سکتی. سو جب ایک مسلمان کی ٹریننگ اس طریقے سے کی جائے گی تو اس کو اسی طرح سے پھر اور زیادہ جدت، اور زیادہ خوشی، اور زیادہ ایکسائٹمنٹ، اور زیادہ سپیڈ پکڑے گا وہ. مگر ہم سائنس سے قرآن پاک کی طرف کا سفر کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے ہم قرآن پاک سے سائنس کی طرف کا سفر کریں اور پھر اس کو ایوالو کر کے کہیں اور لے جائیں. سو دس از سم تھنگ which is a point of view of all of those Muslims جن کو گفٹ ملتا ہے اگر وہ ایمان لے آئیں. اللہ تعالیٰ نے کہا نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ صرف متقین کے لیے ہی یہ ہدایت ہے، وہ گائیڈنس ہے، اس طرف کی ڈائریکشن دکھا رہی ہے کہ جس طرف آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں. مگر اگر تقویٰ نہیں کر رہے اور پھر ہم نشانیاں دیکھنے کے بعد اور ایکسپلینیشن دینے کے بعد اس کتاب میں آ رہے ہیں اور شک دور کرنے کے لیے قرآن پاک میں آ رہے ہیں، تو پھر تو قرآن پاک کا کوئی فائدہ نہیں ہونا آپ کو. میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ اگر تمہیں سورس آف نالج اور گائیڈنس چاہیے، یہ فزکس کیمسٹری تو بہت چھوٹی چیزیں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہم نے ابھی جست لگانی ہے آگے. تو اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ملے گا تمہیں. اس کا بڑا سائنٹیفک ترجمہ دیکھ لیں، آپ کو میں بتا رہا ہوں، میتھمیٹیکل اسٹیٹسٹیکل جو ہے نا وہ نظریہ لیں کہ کسی بھی چیز کے اوپر سائنس بھی شک میں پڑی ہوئی ہے، اس شک کو بھی یہ قرآن پاک دور کر دے گا. کیونکہ اس طرح کے مضمون ہیں اس کے اندر جو کہ فزکس کی مضمون ہیں، بایولوجی کے مضمون ہیں، تمام تر شکوک جو ہے نا وہ دور ہو جائیں گے. سو دس از دا وے یو ہیو ٹو لک ایٹ قرآن. انشاءاللہ جو آپ کا سوال ہے نا اس کے تھرو یہ فائدہ ہو جائے گا لوگوں کو، کیونکہ یہ بیسک سوال آپ نے پوچھے، بہت ہی اچھا سوال ہے کہ قرآن یا سائنس، یہ اس کے بیچ میں ڈسوننس آئے گی. جب نظریہ رکھیں گے قرآن یا سائنس، جو کہ رکھا ہوا ہے کہ یا قرآن یا سائنس، تو آپ کو یہ ڈسوننس آئے گی. اگر قرآن اور اینڈ سائنس کے اوپر چلیں گے تو پھر ڈسوننس نہیں آئے گی. کسی بھی چیز میں جب اور آتا ہے نا پھر ڈسوننس آتی ہے، ایدر دس اور دیٹ. اگر دس اینڈ دیٹ کے اوپر آئیں گے تو پھر سائیکالوجی ہماری ڈسوننس کی طرف جا ہی نہیں سکتے. آئی ہوپ دیٹ کلیریفائی.